السلام علیکم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں مسعود رضا۔ مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ 4 دن کے بعد 1 مہینہ مکمل کر لے گی۔ اس جنگ کو امریکی صدر اور اسرائیلی وزیر اعظم کے خیال کے مطابق 3 سے 4 دن چلنا تھا، لیکن جب یہ اپنا 1 مہینہ مکمل کرنے میں 4 دن پیچھے ہے، لگتا یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل جنگ ہار چکے ہیں۔ امریکہ مذاکرات کی بات کر رہا ہے۔ امریکہ کے صدر نے 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا تھا ایران کو کہ اگر ایران نے آبنائے ہرمز کو نہیں کھولا تو ایران کے انرجی انفراسٹرکچر یعنی اس کے بجلی گھروں کو نشانہ بنایا جائے گا۔ جواب میں ایران نے واضح کر دیا تھا کہ نہ صرف ایران اس کے بدلے میں اس پورے خطے کو اندھیرے میں دھکیل دے گا، تمام وہ ممالک جہاں پر امریکی بیسز موجود ہیں وہاں کے انرجی انفراسٹرکچر یعنی بجلی گھروں کو نشانہ بنایا جائے گا، پانی صاف کرنے کے جو پلانٹس ہیں ان کو نشانہ بنایا جائے گا، اور پھر بات یہاں تک آئی کہ جو اس سمندر کے اندر سے انٹرنیٹ کیبلز گزرتے ہیں جس نے پوری دنیا کو ایک دوسرے سے جوڑا ہوا ہے ان کو بھی ڈسٹرب کر دیا جائے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا میں اس کے بہت بھیانک اثرات سامنے آئیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوا تو ایران نے واضح کیا کہ رمضان میں ہم ڈیفینسو پوزیشن پر تھے، لیکن رمضان المبارک کے بعد اب ہم اوفینس کر رہے ہیں، اور اس نے وہ ہتھیار نکالے، وہ میزائل حملے کیے کہ جسے دیکھ کر دنیا حیران رہ گئی۔ بہت شدید حملے کیے اس نے، خاص طور پر اسرائیل پر، اور بہت ہی پریسائز حملے کیے۔ یہ حملے دیکھ کر یہ اندازہ لگانا بھی غلط نہیں ہوگا کہ ایران کو جو اس کی اپنی صلاحیتیں ہیں وہ تو ہیں، اس کو بیرونی مدد بھی حاصل ہے، کیونکہ جتنے بہترین قسم کے اس نے حملے کیے ہیں، جتنے ٹو دی پوائنٹ حملے کیے ہیں، اتنی صلاحیت یا تو چین کے پاس ہے یا اس کے ساتھ ساتھ اگر اسے رشیا کی مدد حاصل ہوگی، چین کی مدد اس کو ہر صورت میں حاصل ہے۔ جو ماہرین ہیں جنگی وہ یہ بات کہتے ہیں۔ بہرحال اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان، مصر اور ترکی یہ تینوں ممالک ایکٹیو ہو گئے ہیں سفارتکاری کے لیے، ثالثی کے لیے، اور پاکستان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اگر مذاکرات شروع ہوں تو پاکستان میں ہی اسلام آباد میں یہ مذاکرات ہوں، اور امریکہ کی طرف سے جے ڈی وینس اور اس کے علاوہ دیگر لوگ جو ہیں وہ اگلے ہفتے اسلام آباد آ سکتے ہیں۔ ایران کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں ہو رہی، نہ بالواسطہ نہ بلا واسطہ۔ ایران کسی مذاکرات، کسی بات چیت کی تصدیق نہیں کر رہا۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس طرح کے بیانات امریکہ کی طرف سے اس لیے دیے جا رہے ہیں کہ عالمی مارکیٹ کو سہارا دیا جا سکے۔ بہرحال بات چیت تو ہونی ہے، جنگ مسائل کا حل نہیں ہے، اور جنگ جس لیول پر پہنچ گئی ہے، اب اس سے آگے اگر جنگ بڑھے گی تو یہ خطے کی نہیں، یہ واقعی ایک عالمی جنگ میں بدل جائے گی، کیونکہ اگر بجلی کے انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا گیا یا اور کچھ اب کیا گیا تو یہ جنگ ہاتھ سے نکل جائے گی۔ رشیا کے بیانات ہمارے سامنے موجود ہیں، کسی قسم کے نیوکلیئر حملے کی صورت میں رشیا براہ راست جنگ میں شامل ہو سکتا ہے۔ گراؤنڈ پر فورسز اتاری گئیں تو رشیا نے کہا ہے کہ وہ براہ راست اس جنگ میں شامل ہو سکتا ہے، وہ اپنی سالمیت پر اس کو خطرہ سمجھے گا۔ تو یہ معاملہ اس حد تک تو چلا گیا، لیکن اس سے آگے بڑھے گا تو دنیا بھر کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہوگا۔ کیا ثالثی کی کوششیں ہو رہی ہیں اور ان خبروں میں کتنی تصدیق ہے، بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب موجود ہیں، دفاعی تجزیہ، بہت شکریہ آپ کا۔ ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ اعجاز محمود صاحب، آپ بھی دفاعی تجزیہ کار ہیں، سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر شازیہ انور چیمہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈاکٹر صاحبہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ 6 ڈاکٹر صاحبہ آپشنز ہیں جو کوٹ کیے جا رہے ہیں ایرانی میڈیا کی طرف سے، گو کہ ایرانی حکومت اس کی تصدیق نہیں کر رہی۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جنگ جو ہے اس کو روکنا ہے تو کرنا یہ ہوگا کہ سب سے پہلے تو یہ یقین دہانی کرانی ہوگی کہ یہ جنگ مکمل طور پہ رکے گی، سیز فائر نہیں ہوگا، اور دوبارہ کسی قسم کا حملہ ایران کے اوپر امریکہ یا اس کے اتحادیوں کی طرف سے نہیں ہوگا۔ دوسرا، خطے میں امریکی فوجی اڈوں کو بند کیا جائے۔ تیسری شرط ہے جارے کو پیچھے دھکیلنا اور ایران کو ہرجانے کی ادائیگی کرنا۔ چوتھی شرط ہے تمام علاقائی فرنٹس پر جنگ کیا جائے، یعنی پراکسیز وغیرہ کے خلاف بھی کوئی جنگی نہ ہو۔ پانچویں شرط، آبنائے ہرمز کے لیے نئے قانونی رجیم پر عمل درآمد کیا جانا چاہیے، جبکہ چھٹی شرط ایران مخالف میڈیا آپریٹو کے خلاف قانونی کارروائی اور انہیں ملک بدر کرنا ہے۔ یہ واضح نہیں کیا گیا کہ یہ شرائط کن سازش کے ذریعے امریکہ اور اسرائیل کو پیش کی گئی ہیں، بس یہ میڈیا میں یہ باتیں گردش کر رہی ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے؟ مذاکرات کی بات امریکہ کی طرف سے ہو رہی ہے، دیگر ممالک کی طرف سے ہو رہی ہے، لیکن ایران اس کی تردید کر رہا ہے۔ پاکستان جو ہے وہ میڈییشن میں پہلے دن سے ہے، پاکستان کے ریجن میں اس کے پڑوس میں جنگ لگی ہوئی ہے، تو ہمیں ٹرمپ کے کہنے کی یا کسی اور کی فرمائش کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم مسلسل بات چیت میں ہیں ایران کے ساتھ، گلف کنٹریز کے ساتھ، جو بھی پارٹیز ہیں اسرائیل کو چھوڑ کے، اور ترکی بھی شامل ہے، عمان کی بھی اپنی جو ہے وہ اس میں ایفرٹس شامل ہیں۔ تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، ہوا اس کا
اس طرح سے ہے جو میری ریڈنگ ہے کہ جیسے ہی ٹرمپ نے 48 گھنٹے کا نوٹس دیا ہے اور اس کے بعد پھر وہ بلنک کر گئے ہیں 48 گھنٹے کے بعد ان کو پتا چل گیا ہے. اب تو رپورٹس بھی لیکس ہو رہی ہیں کہ ان کو ان کی انٹیلیجنس نے بتا دیا تھا کہ اگر آپ نے کوئی ایسی حرکت کی تو پھر گلف کے جو انرجی جو انفراسٹرکچر ہے ان کا بہت نقصان ہو جائے گا, تو یہ اس طرف آپ نہیں جا سکتے. تو 48 گھنٹے کے بعد انہوں نے دوبارہ ٹروتھ سوشل پہ لکھ دیا کہ جی ہماری طرف سے تو نیگوسیشن ہو رہی ہے جو کہ بہت ہی کامیاب ہیں, بڑی اچھی ہیں اور ہم آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو اس کے 10 منٹ بعد ایرانی فورن منسٹر نے کہا کہ جی ہماری کوئی نیگوسیشن نہیں ہو رہی, ہماری کوئی بات چیت نہیں ہو رہی. تو اس کو کور اپ کرنے کے لیے ایکسیوس ہے ایک زائنسٹ بیک میڈیا آؤٹ لیٹ, انہوں نے پھر ایک آرٹیکل جاری کیا جس میں انہوں نے اپنی طرف سے ایک خبر بریک کی کہ جی پاکستان, ترکی اور ایجپٹ جو ہیں وہ میڈیشن کر رہے ہیں. تو ٹرمپ کا مطلب یہ تھا, ڈائریکٹ نہیں تھا, اپنی سکی کو چھپانے کے لیے. تو اس میں اگر اس جریدے کے آرٹیکل کو اگر ایک سائٹ پہ رکھیں تو پاکستان, ترکی اور ایجپٹ اور عمان مسلسل اس کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ میڈیشن ہو جائے. لیکن جیسے آپ نے کہا کہ میڈیشن کن پوائنٹس پہ ہونی ہے, ان 6 پوائنٹس پہ جو ایران نے پیش کیے ہیں یا ان پہ جو کہ امریکہ جو ہے اپنی الوژن میں بات کر رہا ہے یا پھر ان پہ جو کہ اسرائیل کے ہیں. تو یہاں پہ میڈیشن کس کے درمیان میں ہونی ہے اور کیسے ہونی ہے, اور ہم ان میں سے 2 پلیئرز جو ہیں وہ بہت کی پلیئر ہیں, رشیا اور چائنا, ان کو بیچ میں سے اگنور کر رہے ہیں. تو ہر کسی کی کوشش تو ہے کہ یہ جنگ کسی طرح تھم جائے, حالات جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں. لیکن سب کا یہ بھی ماننا ہے کہ ایران کے اوپر یہ جو وار آف ایگریشن ہے یہ اس کا کوئی illogical ہے, اس کا کوئی پریسیڈنٹ نہیں ہے, اس کی کوئی تک نہیں بنتی تھی. اور اب اگر ہم اس میں ایران کو فیس کیپنگ کے بغیر باہر جو ہے وہ نکال دیتے ہیں اور آپٹیکل وکٹری جو ہے وہ امریکہ کو دے دیتے ہیں تو یہ پاسبل نہیں ہے. تو اب ایک بڑی سلپری سلوپ ہے جس پہ پاکستان جو ہے وہ نیویگیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور اس میں یہ میرا پوائنٹ یہ ہے اس وقت کہ یہ خبر نہیں ہے. اگر آج ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان میڈیشن کر رہا ہے, پاکستان پچھلے ان کے 12 ڈے وار کے اندر بھی اس کا بہت کلیدی کردار تھا, آج بھی ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم ایک طرف امریکہ کے ساتھ جو ہے اپنے معاملات رکھے ہوئے ہیں, گلف کنٹریز کے ساتھ ہمارے اپنے معاملات ہیں, ایران ہمارا بھائی ہے, ہماری جو پبلک سمپتھی ہے اس کا تو وہ کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا. تو کبھی کبھار ہماری سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ کچھ ایسی ہو جاتی ہیں جن کو سرفیس لیول پہ دیکھیں تو آپ کو سوشل میڈیا کا بہت سارا میٹیریل مل سکتا ہے, لیکن روم ٹیمپریچر لیول کی بھی IQ کسی کے اندر ہے تو سب کو سمجھ آ جاتی ہے کہ ہم ان پانیوں میں نیویگیٹ کر کیسے رہے ہیں. تو ہمارے بیانات جو ہیں وہ ایک اور چیز ہے اور جو ہم کر رہے ہیں وہ ایک اور چیز ہے. تو ان دونوں میں بہت فرق ہے. تو اس میں آپ اس کو دیکھیں کہ نہ امریکہ جو ہے وہ ہماری طرف کر کے میں کچھ کہہ رہا ہے, نہ ایران کہہ رہا ہے, نہ گلف کنٹریز کہہ رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ تو ہم کر ہی رہے ہیں. اور آج اگر امریکہ اپنی سکی جو ہے وہ چھپانے کے لیے ایکسیوس سے آرٹیکل لکھوانے پہ آ گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے میڈیشن آج سٹارٹ کی ہے. ٹھیک. بریگیڈیئر حارث نواز صاحب, جیسے میں نے کہا کہ بڑا ہی سلپری سلوپ ہے جس پر پاکستان نیویگیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو پاکستان کی کوششیں پہلے دن سے جاری ہیں, اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ڈاکٹر صاحبہ نے بالکل درست کہا کہ جو ٹمپریچر ہے اسے دیکھ کے نہیں لگتا کہ فوری طور پر جنگ بندی کے کوئی امکانات ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب بالکل ٹھیک بات کر رہی ہیں. سب سے بڑا ایڈوانٹیج پاکستان کو یہ ہے کہ پاکستان سے کہ ایران سے بہت اچھے تعلقات ہیں. ہم نے ہر جگہ ڈپلومیٹیکلی, مورلی, اسٹریٹجیکلی ان کو سپورٹ کیا ہے. ہمارے نیبر دنیا سے بڑے اچھے تعلقات ہیں. نمبر 2 ہمارے خلیجی ریاستوں میں بھی سب سے بہت اچھے تعلقات ہیں. نمبر 3 ہمارے امریکہ سے بہت ہی اس وقت اچھے تعلقات ہیں, ہمارے پرائم منسٹر کے, ہمارے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے, بلکہ ہر دفعہ ان کو کہتے ہیں کہ جی ہی از مائی فیوریٹ جنرل. اور 2 دن پہلے بات بھی کی ہے انہوں نے, آئی لائک ہم, بات بھی کی ہے. اس کے یہاں تک وہ کہتے ہیں جی کہ یہ دا فائٹر, یہ وہ بات کرتے ہیں. اور 2 دن پہلے بات ہونے کا مقصد دیکھیں, بالکل ڈاکٹر صاحب ٹھیک کہہ رہی ہیں. پاکستان شروع سے ہی اس کے لیے میڈیسن کوشش کرے بیک ڈور چینل سے, اور اس پہ ظاہر ہے کہ ایجپٹ بھی ہے, ترکی بھی ہے, عمان بھی ہے, پاکستان ہے. اور یہ کوششیں اب برابر ثابت ہو رہی ہیں, کیونکہ جس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ الٹیمیٹم دے دیا, دیٹ واز ویری ویری سیریس کنڈیشن. اس وقت بہت حالات خراب تھے, کیونکہ ایران ایک بڑی ریزیلینٹ قوم ہے.
اور وہ انہوں نے جس طریقے سے پوری قوم کھڑی ہوئی ہے ان کے مسلح افواج کے ساتھ، یہ بہت کم اگزامپل ملتی ہے. ون ایگزامپل پاکستان میں جب فیلڈ مارشل سید آصف منیر نے مار کے حق میں پوری قوم کو یکجا کیا اور ہم نے اتنے بڑے دشمن کو دیکھیں 2 دن میں انہیں شکست پائی دی. تو یہ اس وقت بات پھر ایران نے کہا جی کہ میں خلیجی راستوں میں جہاں جہاں ان کے انٹرسٹ ہیں امریکن کے، میں وہاں پاور جو پلانٹس ہیں وہاں پر اٹیک کروں گا، یہاں تک کہ ڈی سیلینیشن یہ انہوں نے بات کی، ایران نے بات کی. تو اس سے بہت ہی حالات خراب تھے. آنیسٹلی اگر خدا نہ خواستہ ایسی بات ہو جاتی تو دیکھیں ایران ڈسٹرائے ہوتا، خلیجی ریاستیں ڈسٹرائے ہوتی، سیلف ڈسٹرکشن میں آپس میں مل کے کر لیتے. اور کون بینیفیشری تھا؟ ان بلڈ بینیفیشری بہت اسرائیل. اور سر اس میں یہ بھی اگر شامل کر لیں کہ جو ڈیٹا سینٹرز کو نشانہ بنانا تھا، خاص طور پر دبئی میں جو ڈیٹا سینٹرز موجود ہیں، اور پھر جو ہماری انٹرنیٹ کی لائنز ہیں، وہ تو پھر پوری دنیا کے لیے خطرناک ہے نا. وہ سارے ختم ہو جانی تھی. اس لیے یہ سوچتے ہوئے اور زیادہ کوششیں تیز گئیں. اور آئی ایم شیور کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو پھر ریئلائز ہوا. اور آئی وڈ سے ایون یورپ بھی دیکھیں، یورپ بھی بڑا پریشان، وہ بھی دے ور ناٹ سپورٹنگ امریکن پریزیڈنٹ کو، اور وہ بھی یہی چاہتے ہیں کسی سے اسٹریٹ آف ہرموز کھولے جائیں تاکہ کس سے. اور یہ اٹ از ناٹ دا آنسر کہ آپ جا کے اٹیک کریں اور جس کو زبردستی کھول دیں. ایران ہیز ڈن آل پریپریشن، لیٹ می ٹیل یو. انڈر گراؤنڈ انہوں نے پوری تیاری کی ہوئی ہے. اندر ان کے بعد ایک وہ جو ہے آپ کی ان مینڈ بورڈس بھی ان کے پاس ہیں، انہوں نے مائنز کا ارینجمنٹ بھی کیا ہوا ہے، میزائل بھی رکھے ہوئے ہیں. دے کوڈ ہیو ڈن اینی تھنگ، ابھی بھی کر سکتے ہیں. انہوں نے 20-25 سال سے یہی یہ کام کیا کہ ان کو پتا تھا وان ڈے امریکہ نے اور اسرائیل نے ہمارے اوپر اٹیک کرنا ہے. انہوں نے پوری میزائلس اور اس کے بعد آپ کو اپنے جتنے یہ ڈرونس کی تیاری کی ہوئی تھی. سو اس لیے یہ اور پاکستان کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ فائنینشیل ٹائم نے بھی ذکر کیا ہے. اور لاجیکلی بھی دیکھیں تو پاکستان کا ہی بنتا ہے. پھر ہمارے پرائم منسٹر نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے اور اٹیچ بھی جیرڈ اس کو بھی کیا ہے، کشنر کو بھی کیا ہے، اور اس کے بعد پریزیڈنٹ ان کے پریزیڈنٹ کو بھی کیا ہے ایران کے. تو پاکستان از ولنگ، پاکستان ڈن لاٹ آف ایفرٹ اینڈ آئی تھنک سر پاکستان تو پہلے دن سے راضی ہے. معاملہ یہ نہیں ہے. دیکھیں ابھی میرے سامنے ایک خبر ہے واشنگٹن پوسٹ کی، اور وہ بھی یہی ساری باتیں کہہ رہا ہے، لیکن آخر میں کہتا ہے کہ امریکی دعووں کے برعکس ایران سرکاری سطح پر کسی بھی قسم کے مذاکرات کی سختی سے تردید کر رہا ہے. تو باتیں سب جگہ سے ہو رہی ہیں سوائے ایران سے. دیکھیں وجہ یہ ہے کہ ایران کے ساتھ بہت زیادتی کی گئی ہے، ان پرووکڈ ان کے اوپر حملہ کیا گیا ہے اسرائیل نے، اور ان کے جب کہ بات چیت ہو رہی تھی رمضان کے مہینے میں حملہ کیا. اٹ از بین ویری ویری انفیئر. ایران کی پبلک بہت فیوریس ہے، بہت ناراض ہے، اور وہ پوری قوم اکٹھی ہوئی ہے. ان کے آپ نے دیکھے نا کتنے لیڈرز کو، کمانڈرز کو، ان کے ریبر کو شہید کر دیا. پھر ایک ان کے جو سیکورٹی چیف تھے ان کو الجانی سب کو شہید کر دیا. اس سے پہلے جون میں کیا کیا وہ قوم. تو آئی گیو لاٹ آف کریڈٹ ٹو، میں بتاؤں ان کو ایرانی قوم کو، کہ ان کی انسٹیٹیوشن اتنے اسٹرانگ ہے کہ انہوں نے پھر ایک ان کا انسٹیٹیوٹ پراپر فنکشن کر رہا ہے. اس لیے اگر ان کی بات چیت کہیں ہوئی بھی ہے دے کانٹ ڈسکلوز. دس از دا ٹائم دے ول کیپ سیئنگ وی آر ناٹ انٹرسٹڈ، وی آر ناٹ انٹرسٹڈ، وی ول ناٹ نیگوشیٹ. بٹ الٹیمیٹلی کسی وقت موقع پہ they will say کہ اوکے یہ ہماری کنڈیشن ہے اینڈ وی آر ریڈی ٹو ٹاک. یہ لیکن مجھے امید ہے کہ یہ الٹیمیٹلی یہاں تک ضرور بات آ جائے گی. ٹھیک ہے جی. ایئر وائس مارشل صاحب آپ فرمائیے گا کہ پہلے تو یہ کہہ رہا تھا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، اب ایرانی لیڈرز کہہ رہے ہیں کہ آنکھ کے بدلے سر. اور جیسے ابھی بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ شاید بات اس جگہ تک آ گئی ہے جہاں پر مذاکرات ہونے چاہیے. ہمیں بھی لگتا ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے، لیکن کیا مذاکرات واقعی ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ ایران کا جتنا نقصان ہوا ہے اور ایران کو آگے جو گارنٹیز چاہیے اور ایران کی جو شرائط ہیں، ایران تو اچھی پوزیشن میں اس جنگ میں، تو ایران ایسے تو گیو اپ نہیں کرے گا. آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں آج یا کل کسی نہ کسی سٹیج پہ یہ جنگ ختم ہونی ہے اور مذاکرات ہی اس خطے کے امن کی ضمانت ہے. ایران میرے خیال میں بالکل جیسے آپ نے بھی کہا کہ ایران اس وقت جو ہے جنگ کا جو ٹیمپو اور انٹینسٹی ہے اس کا کنٹرول ایران کے پاس ہے. لیکن اس صورتحال میں جو ایرانین آفیشلی جو ان کا سٹانس ہے وہ بڑا لاجیکل ہے کہ وہ اس چیز کو ابھی فی الحال وہ ڈینائی ہی کر رہے ہیں کہ ہمارے کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ماضی میں اور اب تک ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے امریکہ کے ساتھ
ایران کی ایک ہسٹری ہے. تو ایران چاہے گا کہ جب بھی مذاکرات ہوں اس سے پہلے جو بھی میڈییشن کی ایفرٹس ہو رہی ہیں اس میں ان کو ایک سرٹن ڈگری آف ایشورنس ہو کہ ان کا پوائنٹ آف ویو اس کو اگر منوان نہیں تو کافی حد تک اس کو جو ہے قبول کیا جائے. کیونکہ بہرحال یہ اگریشن جو ہے وہ اسرائیل کے آرکسٹریٹ کرنے پہ امریکہ اور اسرائیل مل کے ایران کا بہت زیادہ نقصان ہوا. چائنا اور رشیا کو مائنس کر سکتی، کیونکہ ایران کی اس وقت جو حملے نظر آ رہی یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایران جس طرح کے حملے کر رہا ہے اس میں اس کو سپورٹ پوری طور پر حاصل نہ ہو، خاص طور پہ چائنا اور ایران کی. تو ان کو ہم مائنس کر دیں گے اس گفتگو میں؟ نہیں، دیکھیے یہ دونوں ملک جن کا آپ نام لے رہے ہیں ان کی جو پوزیشن ہے وہ تو ڈیفینیٹلی اینٹی امریکن ہے، کیونکہ الٹیمیٹلی اس جنگ کے بعد یہ خطہ جو ہے یہ پہلے جیسا نہیں رہے گا. دنیا جو یونی پولرٹی سے ملٹی پولرٹی کی طرف جا رہی تھی وہ اس جنگ نے سمجھے اس پروسیس میں ایک کیٹلسٹ کا کام کرے گا اور وہ پروسیس تیز ہو جائے گا. تو کیونکہ ابھی تک شاید روس اپنے جو ان کا کانفلکٹ چل رہا تھا اس کی وجہ سے، اور چائنا جو ہے وہ اپنی ٹریڈ سینٹرک پالیسی جس میں وہ اپنی ملٹری مائٹ تو بڑھا رہے تھے لیکن ان کا مین جو فوکس تھا یا پرائرٹی تھی وہ ڈومیننس تھرو ٹریڈ یا فائنینشیل اسینڈنسی تھی. تو وہ ابھی تک تیار نہیں تھے ورلڈ کو ٹیک اوور کرنے کے لیے ایز اے جوائنٹ ملٹی پولر سینٹر. ٹھیک ہے. تو یہ اس جنگ میں ظاہر ہے ان کی بہت زیادہ انوالومنٹ ہوگی، لیکن وہ اپیرنٹلی اس کو شاید مصلحتاً کوئی ڈسکلوز نہیں کر رہے. اور ایران نے اپنی ریزیلینس کے ساتھ اپنے جو ہے ایک انسٹیٹیوشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول کے ساتھ ایران نے اس جنگ کو نہ صرف یہ کہ ابھی تقریباً 1 مہینہ انہوں نے اس کو سسٹین کیا، جس کے بارے میں آپ نے بھی فرمایا کہ یہ اگریسرز کا یہ خیال تھا کہ یہ چند دنوں کی بات ہوگی، اور ایران آگے بھی وہ اپنا وار سٹیمنا جو ہے وہ ایران کو اس میں بالکل بڑا مضبوط نظر آتا ہے. جی. جو اصل چیز ہے جس کو ہمیں کوشیسلی دیکھنا چاہیے کہ امریکہ تو چاہتا ہے کہ اس جنگ میں سے ان کو کوئی ایک فیس سیونگ مل جائے اور وہ اس جنگ سے باہر آ جائیں. لیکن مجھے یہ جو خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل جو اصل ماسٹر مائنڈ ہے اس پورے کانفلکٹ کا، وہ کہیں اس امن کی کوششوں کو سیبوٹاج نہ کر دے، اور ہم جو ہے اس جو بظاہر ابھی ہم چند دنوں کی دوری پہ ہیں کسی تصفیے کے، یہ چیز فردر ڈیلے نہ ہو جائے اور اس دوران اس خطے میں زیادہ نقصان نہ ہو. ٹھیک سر، ایک بریک لینا ہے مجھے، بریک کے بعد واپس. یہ خطہ جیسا جنگ سے پہلے تھا جنگ کے بعد ویسا نہیں ہوگا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن یہ جنگ مزید بڑھے گی تو پھر دنیا کے لیے کیا ہوگا، مزید اس پہ بات کرتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب، آپ کا تو خیال ہے کہ شاید یہ صرف امریکہ کی کوششیں ہیں اپنی آپ کو فیس سیونگ دلوانے کی، ایران اس کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ بریگیڈیئر صاحب اور ایئر وائس مارشل صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ مذاکرات کا شاید وقت آ گیا ہے اور کچھ نہ کچھ کوششیں ہو رہی ہیں. کوششیں تو آپ نے بھی کہا کہ پہلے دن سے ہو رہی ہیں. کتنی سنجیدہ یہ کوششیں، اس حوالے سے بھی آپ گفتگو کر چکی ہیں. نتیجہ کیا نکلتا آپ کو نظر آ رہا ہے آنے والے کچھ دنوں میں؟ یہ جنگ مزید لمبی جائے گی؟ دیکھیے، میں دونوں ہمارے پینلسٹ جو ہیں میں ان دونوں سے ایگری کرتی ہوں. ہر مسئلے کا حل جو ہے وہ مذاکرات پہ ہی ہونا ہوتا ہے. میں صرف اس کو ریڈ ڈیفرنٹ طریقے سے کر رہی ہوں. شٹل ڈپلومیسی اور بیک ڈور ڈپلومیسی کبھی نہیں رکتی ہے. وہ رک جائے تو پھر تو دنیا میں نیوکلیئر ہو جانا یا الٹیمیٹ کوئی بھی ایکسٹریم ایکشن جو ہے وہ کر لینا، پورے جو ہے وہ کولڈ وار میں اور پھر ابھی یوکرین وار میں امریکہ اور
रूस के दरमियान भी डायरेक्ट कम्युनिकेशन का जो लाइन है वो चली हुई है। जो भी खास तौर पे इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट हैं जो इतने ज्यादा बिगड़ सकते हैं, वहां पे कम्युनिकेशन कभी भी ब्रेक नहीं होती। ईरानी ये कह रहे हैं कि हम डायरेक्ट किसी निगोशिएशन में नहीं हैं, और इस बात से भी इनकार नहीं कर रहे हैं कि अगर शटल डिप्लोमेसी हो रही है, बैकडोर हो रही है तो हो रही है। बाकायदा एक इंडिपेंडेंट एनालिस्ट ने उनसे सवाल किया, उनके एक फॉरेन ऑफिस के पर्सनल से, कि पाकिस्तान का नाम लेके कि जी पाकिस्तान सुना है कि आप वहां पे जो है आपके स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो मिलने जा रहे हैं जेडी वैंस से, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे, क्या वो इसमें मीडिएशन का हिस्सा बन रहे हैं? तो उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं बन रहे, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि बन रहे हैं। उन्होंने कहा हमारे एलाइज, हमारे दोस्त जो हैं हमें हमेशा हमारे साथ हैं, और वो हमसे जो बात करते हैं हम उनकी बात सुनते हैं, और फिर हम जो उन्हें बात बताते हैं वो हमारी बात आगे पहुंचा भी देते हैं। तो हमारे पास फिलहाल एक ही बात है, वो ये है कि जो पॉइंट्स हमने बता दिए हैं ये निगोशिएशन की टेबल पे नहीं होंगे तो बात नहीं होगी। अब जो पॉइंट्स वो बता रहे हैं वो निगोशिएशन की टेबल पे हो ही नहीं सकते हैं, जिनमें से एक तो खास तौर पे कि गल्फ कंट्रीज से अमेरिका जो है अपनी प्रेजेंस को ले जाए, क्योंकि कुछ ना कुछ तो गिव एंड टेक दोनों तरफ से करना पड़ेगा। तो फिर जब उसके बारे में मैं सोच रही थी तो फिर मुझे ये लगा कि ये जो ट्रंप की कॉल थी पिछले हफ्ते पुतिन को 1 घंटे की, जिसमें सीज फायर की बात हुई थी, और पुतिन ने फिर कहा था कि सीज फायर का तो सवाल ही नहीं है, हम कोई परमानेंट सोल्यूशन ढूंढेंगे और ईरान किसी सिक्योरिटी अम्ब्रेला के अंडर आए। और मुझे ये लगता है कि मीडिएशन यही हो रही, ना तो सीज फायर की, ना हॉस्टिलिटी को रोकने की, ना रोकने की। यूनिलेटरल अगर आपने कर भी दिया है ट्रंप ने सीज फायर, तो वो यूनिलेटरल है, उसको अगली पार्टी मानती है या नहीं। बात ये होगी कि ईरान के ऊपर आइंदा के लिए होने वाले हमले को मुस्तकिल तौर पे खत्म कैसे किया जाए, फिर ईरान जो है वो फ्लेक्सिबल भी अपनी निगोशिएशन में हो जाएगा और उसे किसी सिक्योरिटी अम्ब्रेला में जरूर आना पड़ेगा। अब ईरान की हेल्प रशिया और चाइना जो है वो घुटने घुटने उसके अंदर हैं, और इस तरह से, और बेसिकली उसके बेनिफिशियरी भी हैं। रशिया के जो ऑयल के ऊपर सैंक्शन हट गई हैं, चाइना जो है वो पेट्रो युआन की बात मार्केट में इन हो गई है, और साथ में जो उसका पैरेलल जो फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम है अगेंस्ट स्विफ्ट, जिप्स नाम है उसका, वो भी एक्टिव हो गया है। 150 कंट्रीज ने उसको एक्टिवेट कर लिया और उसके थ्रू वो अपनी बैंकिंग जो है वो कर रहे हैं। तो ये चीजें इस तरह से नहीं है कि एक पार्टनर है, एक ही मुल्क है, और बगैर किसी सपोर्ट के, बगैर किसी डिप्लोमेटिक कवर के वो ये सब कुछ किए चले जा रहा है। चाइना के साथ उनके ऑलरेडी जंग के से पहले से ये वॉर प्लानिंग और गेमिंग उससे पहले से हो रही होती है। ठीक है। तो अब ये उन्हीं की मशावरत से होगा कि चाइना की तो नॉन इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसी है, तो अब वो हेल्प करेंगे तो कर्टन के पीछे से करेंगे, वो तो सामने नहीं आ रहे हैं। तो रशिया जो है उसके साथ इनका ईरान का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, उसके अंदर एक क्लॉज जो है बस एक एंटर करने की जरूरत है, और वो एक सिक्योरिटी क्लॉज ईरान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में ये कि अगर वो चाहते हैं स्टेट ऑफ होर्मुज पे वो टॉल लगा लें, या स्टेट ऑफ होर्मुज जो है उसको हम इस तरह से इस्तेमाल करें कि हम सेफ्टी और सिक्योरिटी को खुद इंश्योर करें और उसकी गारंटी दें, तो फिर गल्फ कंट्रीज को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि गल्फ कंट्रीज जो हैं ऑलरेडी यूएन के अंदर सऊदी अरेबिया तो खरीदो फरोख्त कर रहा है। जी जी। तो वही मैं कहती हूँ कि जो सरफेस पे हैं वो चीजें बहुत ज्यादा फॉगी हैं, लेकिन अंदर से जो पैनिक गल्फ दिखा रहा है वो उतना है नहीं। अगर इस जंग से पहले सऊदी अरेबिया ये कोशिश करता कि पेट्रो डॉलर को मैं वंस फॉर ऑल जो है वो खत्म करके पेट्रो युआन पे आ रहा हूँ, तो उसके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाता। अब ये चीजें उसकी बड़ी स्मूथ हो जाएंगी, इधर का रास्ता भी खुल गया, उधर का रास्ता भी खुल गया, और उस सारी सूरत हाल में अगर कोई लूजर है तो वो ट्रंप है। जी सर। और वो ये समझ में नहीं आ रही है। जी 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 मैडम, बिल्कुल ठीक है। ब्रिगेडियर साहब, जरा डोनाल्ड ट्रंप की बयान कीजिए ना कि अभी वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने एक ट्वीट किया कि अगर फरीकैन राजी हों तो हम मीडिएशन के लिए तैयार हैं, और डोनाल्ड ट्रंप ने फिर वजीर आजम का ट्वीट जो है रीट्वीट किया है। दूसरी तरफ ईरान है जो सुन ही नहीं रहा, वो कह रहा है कि जी अभी मुज़ाकरात के लिए कोई बातचीत के लिए वो तैयार नहीं है, या वो कर नहीं रहा कोई मुज़ाकरात, कोई पॉजिटिव जेस्चर वो नहीं दे रहा है मुज़ाकरात के लिए, कम से कम पब्लिकली। तो इस वक्त ट्रंप की क्या सिचुएशन है? देखें, बात यह है कि ईरान इस वक्त ईरान इज इन वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन। ईरान इस वक्त बहुत हाई मॉरल ग्राउंड्स पर है। ईरान ने अपने जो मकासद अमेरिका को पूरे नहीं करने दिए, इसलिए ईरान को इस वक्त सबसे ज़्यादा सूट करता है कि वो इसको नेगोशिएशन करें,
کیونکہ جب بھی آپ نیگوسیشن کرتے ہیں یو وانٹ ٹو نیگوشیٹ فرام دا پوائنٹ آف اسٹرینتھ وین یو آر اسٹرانگ اینڈ یو کین ڈکٹیٹ یور پوائنٹس, اور دوسرے کو کچھ پوائنٹ آپ کو اس میں کنسیشن دینی پڑتی ہیں. دیٹ از دا بیسٹ ٹائم فار ایران کے لیے. لیکن ایران کے ساتھ کیونکہ بہت ہی زیادتی ہوئی ہے, ان کو اٹیک کیا گیا, ان کا بہت نقصان کیا, بٹ دے شون ریزیلینس, اور جس طریقے سے انہوں نے رسپونڈ کیا ہے اس کی وجہ سے میرے خیال میں ایران ایک دم نہیں, اس کو ماننا بھی نہیں چاہیے. سر اس وقت ایران کا جو رویہ ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک بارگیننگ کے طور پر اپنی اس رویے کو استعمال کر رہا ہے, بارگین کرنے کے لیے. جی بالکل, ایبسولوٹلی, اور وہ کرے گا, اور کچھ دن کے بعد آپ دیکھیں گے, آئی ایم شیور کہ پاکستان سے اور ترکی سے اور ایجپٹ سے کہیں نہ کہیں انڈرسٹینڈنگ بیک چینل ڈپلومیسی میں ہو چکی ہوگی, بٹ دے ول کیپ سیئنگ دس اینڈ الٹیمیٹلی ون ڈے یو ول لسن. اور امید کرنی کہ یہ ہو بھی ایسے ہی جائے, کیونکہ دیکھیں ایران کا اس سے زیادہ کیوں اب نقصان کرے گا. ایران نے جو چیف کرنا تھا کر لیا ہے, اس نے اس کے آپ کے ساتھ میزائل جو ہے کیپیبلٹی وہ بھی آن ہے, رجیم بھی نہیں چینج کر سکے ہیں, نیوکلیر انہوں نے پہلے بات کی ہوئی تھی. اس کے علاوہ واٹ امریکہ چیف 0/0, نہ ہرمز اسٹیٹ آف ہرمز ان کے کنٹرول میں آئے, نہ انہوں نے میزائل ان کی کیپیبلٹی ختم کی, نہ وہ رجیم چینج کر سکے. میزائل انہوں نے پہلے ہی کہا تھا کہ جو ڈسٹرائیو ہوتے کہ ہم نے وہ V-30 ہم 0% بھی جانے کے لیے تیار, یہ تو بات فائنل ہو چکی تھی عمان کے ساتھ. سو دیر ان اے بیٹر پوزیشن. اس لیے اس اسٹیج کے اوپر امریکہ چاہ رہے نیگوشیشن کرنا ہے. میں بتاؤں, آپ بھی اس پہ کامنٹ کیجیے اور پھر میں ایئر مارشل صاحب کی طرف بھی جاؤں. سر سپریم لیڈر کہہ رہے ہیں کہ جو 6 شرائط اس وقت میڈیا میں گردش کر رہی ہیں جو ان کی طرف سے دی گئی ہیں اس کو انہوں نے اون کر لیا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس پر ایگریمنٹ ہوتا ہے تو ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں. دیکھیں بالکل اس میں بات ہے, لیکن 1-2 پوائنٹ ذرا ڈیفیکلٹ ہوں گے. نمبر 1 جو ڈیفیکلٹ ہوگا وہ یہ جو ہے نا, یہ بیسز خلیج سے نکالنے, مجھے لگتا ہے کہ یہ خلیجی ریاستیں خود امریکہ کو کہیں گی کہ وی آر نو مور انٹرسٹڈ کہ آپ یہاں پر اپنے یہاں پر بیسز رکھیں, کیونکہ امریکہ نے خلیجی ریاستوں کو بٹریل کی ہے, ان کے ساتھ کوئی وہ ان کے سچے کھڑے نہیں رہے ہیں. این موقع کے اوپر سب کچھ اٹھا کے وہ اسرائیل کی پروٹیکشن کی چلے گئے اور ان ممالک کو چھوڑ دیا, جس پہ ایران نے کافی ان کا نقصان بھی پہنچایا. ایک تو یہ بات ہے. سیکنڈ ہے کہ جب یہ ایران کا ہوا ختم ہو جاتا ہے تو پھر خلیج ممالک کو کس چیز قرار ہے. جی ایک قسم کا امریکہ نے پورے خلیج کی ریاستوں کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے. آج بتائیں پیسہ سارا جو ان کا جمع ہے وہ امریکہ میں جمع ہے. جی جب مرضی فریز کر سکتا ہے. پوری یہاں پر ان کی ہر جگہ پر بیڑے ان کی فوجیں, جہاز, ایئر ڈیفینس یہاں پر موجود ہیں. سو دیٹ مین دے آر انڈر لاٹ آف پریشر. اس لیے وہ اس کے اوپر تو ایران نہ بھی ہے تو وہ خود بھی کوشش کریں گے. اور سیکنڈ وار ریپریشنز کے اوپر بات پھنسے گی. ایران ہو سکتا ہے امریکہ اس پہ نہ مانے, لیکن اگر امریکنز یہ اکنامک سینکشن اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ جی ہم یہ, کیونکہ جب نیوکلیر کی بات ختم ہو گئی وہ ایگری کر گئے اور آئیے آپ کے انسپیکشن کر لیتے, دین وار ریپریشن فنش. ماشاء صاحب مجھے ایک بریک لینا ہے, بریک کے بعد آپ ذرا اس پر اپنا اوپینین دیجیے گا کہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. ایک بریک میں لیتا ہوں. ویلکم بیک. ایران نے باقاعدہ طور پر تسلیم کر لی ہیں وہ 6 شرائط, جن میں اولین شرط یہ ہے کہ دوبارہ جنگ نہ کی جائے, دوبارہ حملہ نہ ہو, خطے میں امریکی فوجی اڈے بند کر دیے جائیں, جارے کو پیچھے دھکیلا جائے اور ہرجانہ دیا جائے. چوتھی شرط تمام علاقائی فرنٹس پر جنگ بند کی جائے. پانچویں شرط آبنائے ہرمز کے لیے قانونی رجیم پر عمل کیا جائے. اور چھٹی شرط ایران کی مخالف میڈیا آپریٹرز کو ملک بدر کیا جائے. سر ایئر مارشل صاحب آپ فرمائیے, یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, ایران نے اس کو ایکسیپٹ کر لی ہے ان شرائط کو کہ اگر اس پر تیار ہیں تو ہم بات چیت کر سکتے ہیں. جی بالکل. دیکھیے جب آپ کسی بھی نیگوسیشن کے لیے جاتے ہیں تو ایک ان ہاؤس اس پہ پہلے کنسنسس ڈیولپ کیا جاتا ہے, جس میں آپ اپنے میکسیمم آبجیکٹیوز ان کو ڈیفائن کرتے ہیں, آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, اور دوسری طرف آپ اپنے منیمم ایکسیپٹیبل آبجیکٹیوز کو ڈیفائن کرتے ہیں, اور الٹیمیٹلی آپ اپنی نیگوسیشن سکلز سے ان بٹوین کہیں جو ہے جا کے سیٹل ہوتے ہیں. کیونکہ جب بھی جو فریق بیٹھتے ہیں نیگوسیشن ٹیبل پہ, ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنا پوائنٹ آف ویو جسٹیفائی کریں
اور اپنے لیے سر میں چاہوں گا کہ یہاں پر اگر آپ ایک فوجی نقطہ نگاہ سے مجھے یہ بتا دیں کہ اب اس پوزیشن پہ فرض کریں کہ تیار نہیں ہوتے تو امریکہ کے پاس اور اسرائیل کے پاس کیا آپشن ہے؟ ان کے بحری بیڑے، ان کے جہاز، ان کی پوزیشننگ ہمیں معلوم ہے کہ کیا ہے اس وقت، آپ کے نزدیک وہ کیا کر سکتے ہیں اب اس کے بعد؟ نہیں دیکھیے، اگر یہ 6 پوائنٹ ہم دیکھیں تو اس میں سے کچھ ترامیم یا تھوڑی بہت نیگوسیشن کے ساتھ 4 پوائنٹ تو امریکہ ایگری کر جائے گا، کر جانا چاہیے ان کو، کیونکہ یہ الٹیمیٹلی یہ ان کی خواہش اور ان کی ضرورت کے مطابق جو ہے یہ سیز فائر یا مذاکرات ہوں گے۔ تو اتنا تو لیوریج آپ دیجئے کہ 60 to 70% تو وہ تھوڑی بہت ڈسکشن کے بعد ایگری کر جائیں گے۔ جہاں تک اس خطے سے ان کے جو اڈے ہیں اس کو امیجیٹلی وہاں سے وڈرا کرنا، وہ ایک بڑا اس کی آپٹکس بڑی ان ایکسیپٹیبل ہوں گی امریکہ کے لیے۔ یعنی یہ سمجھیے کہ یہ امریکہ کے لیے افغانستان یا ویتنام سے بھی بڑا جو ہے سبکی ہوگی اس میں۔ تو میرے خیال میں وہ اس کا بہترین حل یہ ہے دونوں سائڈز کے لیے کہ جو بجائے اس کے کہ امریکہ یونیلیٹرلی اپنے وہاں سے ایسٹس جو ہے ریٹریو کر لے ان 6 یا 7 خلیجی ریاستوں سے، اس کے بجائے اب جب کہ وہ ریاستیں خود بھی امریکن امبریلا سے سیٹسفائیڈ نہیں ہیں اور وہاں پہ عوام میں بالخصوص اور ان کی لیڈرشپ میں بھی درون خانہ وہاں ان کو بیٹریل کی سینس پرویل کر رہی ہے، تو اگر وہ ریکویسٹ جو ہے یا وہ پرپوزل جو ہے وہ ہوسٹ کنٹریز کی طرف سے آتی ہے تو وہ زیادہ پیلیٹیبل ہوگی اور اس میں ایران کا بھی مقصد حل ہو جائے گا اور امریکہ بھی اس میں اپنے لیے کوئی فیس سیونگ جو ہے اس کا نیریٹو بنا سکتا ہے، کیونکہ یہ بہرحال ہونا ہے۔ یہ ایک اب جس نہج پہ یہ حالات اس خطے کے چلے گئے ہیں، آنے والے وقتوں میں یہ چیزیں بالکل دیز آر رائٹنگ آن دی والز، یہ ہونی ہی ہیں، صرف ان کی ٹائم لائنز جو ہے اسی کے اندر سب کو اپنے اپنے لیے ایک فیس سیونگ جو ہے وہ تلاش کرنی ہے۔ ایران سے اگر صرف پابندیاں ہٹ جائیں، ان کے فروزن ایسٹس ریلیز ہو جائیں تو ایران کمپنسیشن سے زیادہ سسٹینیبل ان کو یہ وائبل ہوگا یا سسٹینیبل ہوگا، کیونکہ وہ پھر اپنے ریسورسز کے ساتھ وہ فری ورلڈ میں اپنے پارٹنرشپس کے ساتھ کولیبریٹو ماڈل میں ان کے پاس ایکسپورٹ کے لیے انرجی ریسورسز ہیں اور اس کے ساتھ وہ اپنے جو ہے ریکنسٹرکشن اور ریہیب جو ہے وہ شروع کر سکتے ہیں۔ تو میرے خیال میں 60 to 70% آؤٹ آف دیز 6 should be acceptable straight away، اور باقیوں پہ کوئی نہ کوئی اس کو ماڈیفائی کر کے دونوں کی گریس جو ہے وہ اس کو مینٹین کیا پہنچا جا سکتا ہے ان 6 نکات پر کسی ایسی جگہ پر جہاں پر کوئی معاہدہ ہو سکے۔ ایک بریک مجھے لینا ہے، لیکن بریک کے سے پہلے چلوں کہ علی لاریجانی جو کہ سیکیورٹی ایڈوائزر تھے ایران کے، جنہیں شہید کر دیا گیا تھا، ان کی جگہ بازیل ذوالقدر کو نیا چیف سیکیورٹی ایڈوائزر بنا دیا گیا ہے۔ تو ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ امریکہ بری طرح سے پھنس چکا ہے، اس کو اس جنگ سے نکلنے کے لیے اب وہ منتیں کر رہا ہے ان ممالک کی جو اس میں میڈیشن کروا سکتے ہیں۔ اس میں چائنا نے بھی بڑا گین کیا، رشیا نے بھی گین کیا، ایران نے بھی اپنی پوزیشننگ بہتر کی ہے، اور اگر کوئی لوزر ہے، الٹیمیٹ لوزر، تو وہ امریکہ ہی ہے۔ اور اب ٹرمپ صاحب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے ان کی جان چھوٹے۔ انہوں نے مذاکرات کی بات کی اور پھر ایران کی جانب سے کہہ دیا گیا ہے کہ وہ 6 نکات جس کو اس سے پہلے ایران حقیقی طور پر تسلیم نہیں کر رہا تھا، اب اس نے مان لیا کہ یہ 6 نکات ہیں جن پر اگر عمل ہوتا ہے تو کوئی معاہدہ ہو سکتا ہے، جنگ بندی ہو سکتی ہے، اور اگر اس مقام پر جنگ بندی نہیں ہوئی تو یہ جنگ پھر ریجنل جنگ نہیں رہے گی، یہ علاقائی جنگ نہیں رہے گی، یہ عالمی جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا بریگیڈیئر ریٹائر حارث نواز صاحب، ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ اعجاز محمود صاحب، ڈاکٹر شازیہ انور چیواں صاحبہ۔ ہمیں دیجیے کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔